هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. اب میں جس شخصیت کو بلانے لگا ہوں ان کو بلا مبالغہ حق کی آواز کہا جا سکتا ہے. جس زمانے میں پاکستان میں ایک سکوت مرگ طاری تھا اور ہر آواز خاموش تھی، ایک آواز ہے جو کبھی دھیمی نہیں پڑی اور کبھی اس اپنی حق گوئی اور اپنی بے باکی سے وہ باز نہیں آئی. اس دور میں بھی جب لوگ خوفزدہ تھے اور سب لوگ بالکل خاموش تھے، اس زمانے میں بھی یہ برملا اپنے موقف کا اظہار کرتے رہے. جس چیز کو ملک کے لیے، ملت کے لیے انہوں نے بہتر سمجھا، لا یخافون لومۃ لائم، اس کو بیان کیا. ہر ایک کے سامنے آزمائشیں آئیں تو وہ صحیح، قید و بند آئی وہ صحیح. اس عمر میں پیرانہ سالی میں پولیس کے دھکے کھائے اور سڑکوں کے اوپر نکلے اور لوگوں میں ایک عزم اور ولولہ پیدا کیا. میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو ریٹائرڈ کہنے کو دل نہیں چاہتا. ایسے لگتا ہے جیسا کہ آج بھی وہ اسی عزم اور ولولے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کے لیے پرجوش ہیں جس طرح اپنی ساری زندگی انہوں نے گزاری. میں بلا رہا ہوں جناب جنرل حمید گل صاحب کو، جو اس وقت صدر ہیں پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے، جناب جنرل حمید گل صاحب، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مفتی عبدالرحیم صاحب اور جامعہ عبدالرشید مفتی کاکا خیل صاحب. آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے خود نہیں کہنا پڑا کہ میں ریٹائرڈ نہیں ہوں. ایک اسلامی جرنیل، پاکستان کا جرنیل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں غزوہ تبوک میں لشکر کی قیادت کر رہے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آج میرے وطن کو ضرورت ہے، میری ملت کو ضرورت ہے، تو میں کیسے ریٹائر ہو جاؤں؟ میں نہ ریٹائرڈ ہوں نہ ٹائرڈ ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ ریٹائرڈ. میں نے اس وطن کی حفاظت کرنے کے لیے قسم کھائی تھی اور وردی چھوڑنے سے وہ قسم ساقط نہیں ہو گئی، وہ ابھی تک محفوظ ہے الحمدللہ. میرے سامنے آج انتہائی خوبصورت منظر ہے. آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ منظر بنانے کے لیے ایک طویل جد و جہد، ایک طویل عرصہ گزارا. میں مبارک دیتا ہوں ان لوگوں کو، بالخصوص مفتی عبدالرحیم صاحب کو، ان کی فیکلٹی کو، ان کے ساتھیوں کو، کہ انہوں نے ایسے ایسے گوہر پیدا کیے ہیں. جیسے مفتی عدنان کاکا خیل جو شہرت کے بام عروج کو پہنچے کیونکہ انہوں نے ایک ظالم حکمران کے ساتھ کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق ادا کیا، اور ان کا نام پاکستان کے گھر گھر کے اندر گونجا، اور اب بھی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ عین قرآن کے حکم کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آئیں اس بات کے اوپر مکالمہ کرنے کے لیے جو ہمارے میں مشترک ہے، یعنی توحید ہمارے میں مشترک، توحید مشترک ہے. تمام ابراہیمی ادیان کے اندر توحید مشترک ہے. پھر یہ کلیش آف سویلائزیشن کیوں؟ اور یہیں یہ افادیت ہوتی ہے ڈائلاگ کی. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ شروع کیا، انیشیٹو لیا مفتی صاحب نے،
کہ ہم ڈائلاگ کریں گے برہان کے ذریعے سے. قرآن دلیل کی بات کرتا ہے، برہان کی بات کرتا ہے. وہ جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. انہوں نے دنیا کو برباد کر دیا، خون ریز جنگیں دی، دوسرے ملکوں کے وسائل لوٹے. انہوں نے نوآبادیاتی نظام تحفے کے طور پہ ہمیں دیا، صدیوں تک قوموں کو غلام رکھا. انہوں نے سلیو ٹریڈنگ دی اور اب انہوں نے ملٹی نیشنلز ہم کو تحفتاً دے دیے ہیں. یہ نظام انسانیت کے لیے نہیں، اسلام انسانیت کے لیے ہے. آج اس خوبصورت منظر میں جہاں چاندنی کھلی ہوئی ہے، ہوا بہت خوشگوار ہے اور اس وقت اتنی رونق نظر آ رہی ہے، جو ڈسپلن ہے. آپ نے بہت انتظار کیا، بہت صبر کیا. آپ کی استقامت کو سلام، آپ کے اس جذبوں کو سلام. خاص طور پہ ان لوگوں کو سلام جو تاجر برادری کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس منفرد ادارے کو قائم کرنے میں، آگے بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ مزید ادارے ایسے بنائیں، اس کے مزید کیمپسز میں اضافہ کریں، صرف کراچی تک محدود نہ رکھیں. پاکستان کا ہر خطہ منتظر ہے ایک جامعۃ الرشید کا، وہ آپ کے انتظار میں ہے اور آپ ان کی مدد کریں. یہاں پہ عبداللہ ذکی صاحب نے ایک بات کی، وہی میرے ریٹائرمنٹ کی. میں کہہ چکا کہ وہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ میں ریٹائر کچھ نہیں ہوں. میرا دشمن کھڑا ہوا ہے اور مجھے اس نظام کی اصلاح کرنی ہے. لیکن موتی والا صاحب نے کہا، ایک شعر پڑھا بہت اچھا مجھے مخاطب کر کے، اس میں ذرا اضافہ کر دوں کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی بے محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. تو جناب یہ نشاط انگیز نظام جو ہے وہ ہمارے پاس پہلے ہی عملی طور پہ کر کے دکھا دیا گیا، اور وہ تھا ریاست مدینہ کا نظام، جس کو تمام ہسٹورینز، دنیا بھر کے ہسٹورین، بالخصوص مغرب کے، کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایسا دور کبھی نہیں آیا. بلکہ اگر میں الفاظ کوٹ کروں آپ کو گبنز کے، جو ایک بہت بڑا مشہور ہسٹورین ہے، انگریز ہسٹورین، وہ کہتا ہے the pen slips out of my finger when I try to describe that time. لیکن وہ حوالہ کس سے دیتا ہے کہ یہ پین کیوں میرے ہاتھ سے پھسلتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ایک واحد دور تھا تاریخ انسانی میں جب تمام قسم کے تعصبات جو تھے مٹ گئے تھے. کوئی تعصب نہیں تھا، مساوات تھی، سب کے لیے تھی، غیروں کے لیے، اپنے کے لیے. کیونکہ اسلام مسلم اسپیسیفک نہیں ہے. اٹ از ناٹ مینٹ اونلی فار مسلمس. اور ہمارا رب اگر یہ اسپیسیفک ہوتا تو رب المسلمین ہوتا، نہیں تو رحمت للعالمین، رب العالمین اور رحمت للعالمین کا تصور. اور موتی والا صاحب، زبیر صاحب، یہ چیز ہمارے آئین کے اندر سمو دی گئی ہے قرارداد مقاصد میں، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مشن ہے. کہا گیا ہے کہ you have to fulfill that mission as Muslims. We are not another nation. We are not another state. ہم ایک خطہ زمین نہیں ہے. پاکستان محبت کا ثمر ہے، اس رومانس کا ثمر ہے جو مسلمانان ہند کو اسلام کے ساتھ جو محبت تھی، جہاں پہ علامہ نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ ٹھنڈی ہوا ان کو یہاں سے آئی تھی. ہم نے دنیا کو کچھ دینا ہے، ہم نے انسانیت کو دینا ہے. ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے اپنا ایک مقام حاصل کرنا ہے
اور جب وہ پاکستان مقام حاصل کرے گا تو وہ پھر انسانیت کی خدمت کرے گی، اس کی فلاح، اس کی بہبود، اس کی ہیپینس کے لیے۔ دنیا بھر میں کوئی آئین ایسا نہیں ہے، امریکنز کرتے ہیں تو امریکنز کی ہیپینس کے لیے کرتے ہیں، ہندوستانی کہتے ہیں تو وہ اپنی انڈینز کی ہیپینس کے لیے کہتے ہیں۔ یہ صرف ہمارا ملک ہے جس نے آئینی طور پہ کمٹ کیا ہوا ہے قرارداد مقاصد میں، اور ہمارے آرٹیکل 2A کے اندر آج وہ اس کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو پھر اللہ کی برکتیں بھی آئیں گی، اور انسانیت کو وہ جو ڈائلاگ انہوں نے شروع کرنے کی بات کی اس کو وسعت دے۔ آئے نا، کلیش آف سویلائزیشن کی کیوں بات کرتے ہو؟ میٹنگ آف سویلائزیشن کی بات کرو کہ سویلائزیشنز کو آؤ، تمہارے پاس کیا نظام رہ گئے؟ یہ جو آپ نے تماشا دیکھا گزشتہ 20 سال میں، ایک سپر پاور گئی، اس کا نظام بھی گیا، کوئی آج اس کا نام لیوا نہیں ہے۔ دوسری سپر پاور جو ہے وہ شکست کھا گئی، کیونکہ پہلے ہی وہ تو مار کھا گئی تھی، اس کے مد مقابل ایک اور نظام آ گیا ہوا تھا۔ کارل مارکس نے ایک اور اکنامک تھیوری دے دی ہوئی تھی، ایڈم سمتھ جو ہے پٹ گیا تھا۔ اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آ گئے، ہم جیت گئے، اور اسی زوم میں انہوں نے حملہ کر ڈالا اور افغانستان کو دیکھا کہ شاید یہ کمزور ہیں، لیکن پھر اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ تم حق پہ کھڑے ہوگے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، اور پھر دیکھوں گا تمہیں کون نیچا دکھاتا ہے، تم حاوی رہو گے۔ وہ اللہ نے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم اور ملٹری ہسٹری کا اسٹوڈنٹ، اٹ از انبیلیویبل، کوئی اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتا، اتنی بڑی اکنامک طاقت، ملٹری پاور، ٹیکنالوجی۔ زبیر صاحب جو فاسٹ کے تھے، ڈاکٹر زبیر، وہ کہہ رہے تھے ٹیکنالوجی کا دنیا آ گئی، اور میں کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی وداؤٹ مورالٹی از راسکیلٹی۔ اگر مورالٹی نہیں ہوگی، اور مورالٹی ہمارے پاس ڈیوائن مورالٹی ہے، مورالٹی کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور اگر مورلز نہیں ہوں گے، صرف دولت ہوگی، تو پھر ناروے کا حال دیکھ لیجئے۔ سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم فی کس آمدنی ناروے کی ہے، میں کئی بار جا چکا ہوں وہاں پہ، اور انہوں نے ویلفیئر سسٹم بھی لگایا ہوا ہے جس کو وہ عمر's لا کہتے ہیں، یعنی ہمارے جو خلیفہ دوم تھے ان کے نام کے اوپر انہوں سے عمر لا، ویلفیئر لا انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ جو ہے وہ ناروے میں۔ میرا خیال ہے کہ افغانستان میں، پاکستان میں بھی خودکشیاں ہوتی ہیں، لیکن افغانستان میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے خودکشی کی ہو۔ وہ غریب ہیں، بے روزگار ہیں، جنگیں دیکھی ہیں انہوں نے، بہت حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات تو میں بہت لمبی کر سکتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ، بہت مجھے عزت دی، اور یہاں علماء کے درمیان میں کھڑا ہوں یہاں پہ، میں تو ایک سپاہی ہوں، لیکن میں صرف عشق کو جانتا ہوں۔ عشق، جب تک عشق نہیں ہے، دونوں چیزیں، حدیث مبارک اور قرآنی آیات، دونوں کیا بتا رہی ہیں کہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ اس عشق کو آگے بڑھائیں، اور عقل کی باتیں جو آتی ہیں کہ تعلیم کے بارے میں میرے کچھ اور نظریات ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں آج میں اس کے اوپر اگر بات کروں تو یہ عشق جو تعلیم ہے اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، ادراک کے ساتھ ہے، فہم کے ساتھ ہے، آپ کے انٹلیکٹ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے بارے میں علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین عشق نہ ہو تو شر و دین بتکدہ تصورات۔ عشق جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، دیٹ از دی کمٹمنٹ، وہ ایمان کا بنیاد ہے عشق اپنا، آپ کا جو ایک عشق کیا ہے، لگن، ایک کمٹمنٹ، ٹوٹل کمٹمنٹ، اور اس کے اوپر ٹوٹلی آپ کا ساتھ مستقل اس کے اوپر قائم رہنا، یہ ہے ایمان، اس کے اوپر قائم رہنا، ہر حالات میں اس کے اوپر قائم رہنا، پر امید رہنا۔ اور آج تو ہمارے لیے امید کی بہت شمع روشن ہو رہی ہیں۔
اور عقل کیا چیز ہے؟ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، وہ دلیلیں نہیں دیتا۔ عقل جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ کام کرتی ہے، اور اس کے اوپر جو لاسٹ ورڈ کہہ گئے وہ مولانا روم کہہ گئے، انہوں نے فرمایا کہ گرب استدلال کارے دیں بدے، فخر راضی رازدار دیں بدے۔ اگر استدلال کی بنیاد کے اوپر دین کے معاملات چلتے تو فخر رازی جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا منطقی اور ہرات میں ان کا مقبرہ ہے، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اسی زمانے میں تھے، تو کہتے ہیں فخر رازی جو ہے رازدار دین ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شرع تعلیم اور تعلیم کے جو ہوتے ہیں اس کے اندر مدارج ہوتے ہیں۔ ایک تعلیم ہے جس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، وہ کلارک پیدا کرتی ہے۔ ایک نالج ہوتا ہے جب آپ اس کو انفارمیشن کو اپلائی کرتے ہیں، نالج سے اوپر وزڈم ہوتی ہے جب آپ اس کو بلینڈ کرتے ہیں، نالج، انفارمیشن اور اپنے مشاہدات کو، اور پھر اس کے بعد وزڈم سے اوپر بصیرت ہوتی ہے، اور بصیرت سے اوپر بھی جو وجدان ہوتا ہے۔ یہ تمام گریڈیشنز ہیں، وہ ایک مراحل ہیں، منزلیں ہیں جس کے اندر ایک انسان گزر کے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بلے شاہ کہہ اٹھتا ہے کہ علم و بس ہو یار مینو ایک الف درکار۔ مجھے تو میرے لیے علم شلم، حالانکہ بہت اسکالر تھے عربی کے، فارسی کے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آخر میں جو نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ منازل طے کر لی ہے ہم نے۔ تو آج جو دور ہے وہ آپ کا دور ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جو فارغ التحصیل ہو کے باہر نکلیں گے اور جب وہاں جائیں گے عملی زندگی کے اندر، ابھی آپ کے سفر کا آغاز ہے، یہ ختم نہیں ہوا، اور جو آپ کو پریکٹیکل یہاں کی فضا سے آپ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ایک بہت اچھا ماحول آپ کو فراہم کیا گیا ہے جس میں آپ کی روح کو بھی بالیدگی ملتی ہے، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ پریکٹیکل ورلڈ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام ایک اللہ کے حکم کے منحرف ہے۔ ہم اسلامی ریاست ضرور ہیں لیکن ہم باغی ہیں، ہمارا نظام اللہ سے باغی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم سیاسی فرقہ واریت بھی کرتے ہیں اور مذہبی فرقہ واریت بھی کرتے ہیں، ہر دو ہمارے دین، ہمارے اللہ، ہمارے حاکم اعلیٰ کے خلاف ہے۔ اللہ کو ہم نے حاکم اعلیٰ تسلیم کر لیا ہے، اور اللہ کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس کی پریکٹس کر کے دکھا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے۔ یہ شیعہ سنی ڈیوائڈ، یہ ہمارے مسلکی معاملات، یہ ہمارے فقہی معاملات، یہ تمام کے تمام تاریخ کا بوجھ ہے، برڈن آف ہسٹری آن اس۔ جب تک آپ اس برڈن آف ہسٹری سے نجات نہیں حاصل کریں گے، آپ دنیا کو ایک نیا پیغام نہیں دے سکتے۔ دنیا منتظر ہے آپ کی کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وہ تمام نظام پٹ گئے، ان کے سورج غروب ہو گئے، آپ کی دہلیز کے اوپر غروب ہو گئے۔ آپ اس کس چیز کے منتظر ہیں؟ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ آج ہی مجھے پوچھ رہا تھا ایک کوئی پریس کلب میں کہ جنرل صاحب آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، کون سے فقہ کا اسلام ہوگا، کون سے آپ مسلک کا اسلام لے کے آئیں گے؟ میں کہا میں نہیں کہتا، شریعت وہ ہے جو قرآن کے اندر دی ہوئی ہے، میں تو اسی کو جانتا ہوں اور کسی چیز کو نہیں جانتا ہوں۔ لیکن بہرحال جو اسلام کے ہم نام لیوا ہیں اور روزانہ اس کا پرچار کرتے ہیں، تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو بنا کے دکھائیں ان کو کہ کس میں کوئی خرابی نہیں، دیکھو ہم اکٹھے ہیں، اس ایک معاملے پہ ہم اکٹھے ہیں۔ اور یہ تانے ہمیں سننے پڑتے ہیں۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کرتا، 2 چیف جسٹس سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ یہ شک کیوں نہیں نظر آتی جو کہ اللہ کی حاکمیت ہے، قرآن و سنت کی بالادستی،
انہوں نے کہا جنرل صاحب یہ پینڈورا باکس کھول جائے گا, ہم جب کریں گے تو یہ لوگ آ کے علماء, میں نے کہا علماء کو کھڑا کرو عدالت میں, ان کو کہو کہ ریفرنس لائیں قرآن اور حدیث سے, اور وہ نہیں لا سکیں گے ریفرنس. جن چیزوں کو اختلاف ہیں ان کے اوپر ریفرنس لائیں, کیونکہ اگر یہ آئین ہے تو آج ہمارے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن قانون کی روح سے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں اس کے. کیوں نہیں کیا جاتا یہ یہی ہونا چاہیے. یہ راستہ ہے جس کو میں نرم انقلاب کا راستہ دیکھتا ہوں, کہتا ہوں. میں نے بہت آرٹیکل لکھے, نرم انقلاب, سافٹ ریولوشن. آپ کو دنیا منتظر ہے سافٹ ریولوشن کی, انسانیت تڑپ رہی ہے, کراہ رہی ہے. اس وقت آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. نوجوان نسل کے لیے پیغام یہ ہے, اب آپ کو اٹھنا پڑے گا. یہاں پہ آپ کو متحد ہونا پڑے گا, متحرک ہونا پڑے گا, منظم ہونا پڑے گا. ہماری نسل ناکام ہو گئی, لیکن ہم آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کام آپ لوگوں کا ہے جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, جو یہاں پڑھ رہے ہیں, اور دیگر جو نوجوان ہیں. ابھی وہ جو مسٹر ہیرو تھے جاپان سے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 65% ینگ پیپل ہیں, نہیں 67.6% 30 سال سے عمر کے نوجوان ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا ریزروائر ہے, یہ بڑی طاقت ہے ہماری. رہ گیا تعلیم کا مسئلہ, تو شعور جب تک نہیں بیدار ہوگا, ویلیوز نہیں آپ کی بنیں گی, تو پھر تعلیم کسی کام کی نہیں ہے. یہ وہی تعلیم تھی جس نے ایتھنک کلینزنگ کی بوسنیا کے اندر, حاملہ ماؤں کے پیٹ چاک کر کے ان میں سے بچے نکال کے مار دیے. 100% ایجوکیشن تھی, انجینئرز تھے, ڈاکٹرز تھے, مغربی تعلیم سے آراستہ تھے. 94% شرح تعلیم کے ساتھ سری لنکا کے اندر 30 سال خانہ جنگی رہی, اور ہم جب 26% ہماری شرح تعلیم تھی, اس وقت ہم نے پاکستان بنا لیا تھا تمام اپوزیشن کے, کیونکہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے, اور ہم نے اپنا مقصد بیان کر دیا تھا. اس نے ایک نیا ولولہ دے دیا تھا, ایک نیا جذبہ بیدار کر دیا تھا, اور ان لوگوں کو ایک شخص کی, اس کی امانت, اس کی دیانت کے اوپر اعتماد آ گیا تھا. آج افق پہ کوئی نہیں ایسی شخصیت. لیکن کیا ہم بھی اپنا فرض چھوڑ دیں؟ کیا جوان اور دوسرے لوگ جو ہیں, کیا ہم بھی چھوڑ دیں؟ کیا اپنی تقدیر کو ایسے ہی حوالے کر دیں, لوگوں کے لٹیروں کے حوالے کر دیں؟ یہ نہیں ہے. کوئی میں سیاسی تقریر نہیں کرتا, نہ میں سیاستدان ہوں, لیکن یہ میرا حق ہے کہ میں نظام کے بارے میں گفتگو کروں, کیونکہ یہ میرا پیشن ہے, اور میں ضرور کروں گا اس کے اوپر. اور وہ وقت آئے گا جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے ریٹائرڈ فوجی کیا کر رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں ہم جب نکلیں گے تو پھر فیصلہ کن وقت ہوگا, اور ہمارے ساتھ ہم جرنیل بھی اور ایئر مارشل بھی اور ایڈمرل بھی, اور پیچھے پیچھے ہمارے جوان بھی, ہم چلیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے اس کا. وہ بھی وقت آئے گا انشاءاللہ. لیکن ہم اپنے ملک میں فساد نہیں دیکھنا چاہتے, بہت فساد ہو چکا, اب مزید دشمنوں نے کرایا. ہم ایک خفیہ جنگ لڑ رہے ہیں دشمنوں کے ساتھ, وہ آپ کو اٹیک نہیں کر سکتے, کیونکہ جذبہ جہاد بیدار ہو چکا ہے, اور جہاد کا ذکر نہیں کرتے. دیکھیں اسلامی تعلیم کے دو بڑے جو ستون ہیں, ایک دعوت ہے جس میں تعلیم بھی ہے, دعوت و ارشاد, کہ اس کو پریچ بھی کرتے ہیں, لے کے بھی جاتے ہیں بڑے سافٹ طریقے سے, محبت سے, اور دوسرا جہاد ہے کہ جب برائی حد سے نکل جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے حکم ہے کہ اس کو ختم کریں, اس کا مقابلہ کریں. اور برائی کو ختم کرنے کے لیے, برے کو ختم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ برے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے, تاکہ اس کو بھی, اس کے اوپر بھی احسان کریں گے کہ وہ کہیں جہنم کی ایندھن نہ بن جائے. تو آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بالکل ایک آدمی کی طرح اٹھیں. رائز, اللہ کا حکم ہے, اٹھو اللہ کے نام پہ, ایک ایک کر کے, دو دو کر کے, ہلکے ہو یا بھاری, اور پھر اللہ کی مدد آئے گی ہمیں انشاءاللہ. آخر میں صرف ایک دعا کے ساتھ, ساقی نامے میں علامہ نے کچھ باتیں کی ہیں جوانوں کے لیے, میں پوری بات تو نہیں کروں گا, تھوڑی سی بات اس کے لیے کروں گا. کہتے ہیں کہ جوانوں کو کہتے ہیں کہ
तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये जो बैठे हुए हैं, जवानों को पीरों का उस्ताद कर और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह। जनाब जनरल हमीद गुल साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें। और ये हमारी इस तकरीब के इस लिहाज से आखिरी मुकर्रिर थे। मुझे एक चीज़ याद आई, यहाँ पर बहुत सारे वो लोग बैठे होंगे जिनको 2006 में हमने एक नामूस रिसालत के हवाले से पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में तकरीब की थी। जनरल हमीद गुल साहब ने वहाँ पर अमेरिका की शिकस्त की पेशनगोई की थी, तो वहाँ बैठे सहाफ़ी चीख उठे थे कि जनरल साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, इसके तो कोई आसार नहीं। तो ये साहिब बसीरत जर्नेल, इन्होंने कहा मैं अपनी फ़ौजी और अपनी ज़िंदगी के तजर्बे की रोशनी में कहता हूँ कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से रुस्वा होकर निकलेगा और उसको रास्ता नहीं मिलेगा जाने का। उस वक़्त कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लोग हंसते थे इन बातों पर। आज दुनिया अपनी खुली आंखों के साथ ये सब कुछ देख रही है। رسول الله